اصل میں تو صحیح اسلام کسی جگہ نہیں ہے، یا تو پھر وہ اسلام وہ جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جس کو لے کر یہ ہری پگڑی والے کھڑے ہوئے جو مدنی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور آنن فانن ساری دنیا پہ چھا گئے. بڑی اہم بات ہے یہ سمجھنے کی کہ ود ان اے فیو ایئرز، چند سالوں کے اندر اندر یہ 150 سے زیادہ ملکوں میں پہنچے کیسے؟ دنیا کی کوئی مسلمان تحریک نہیں پہنچی آج تک. وقت لگتا ہے، کچھ جنریشنز لگتی ہیں، کچھ نسل لگتی ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، اثرات بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ آنن فانن پہنچے، یہ لوگوں کے پیسے بھی نہیں کھاتے. یہ کسی جگہ کسی شہر کے اندر، جیسے ان کے ساتھ کے دوسرے بریلی مزاج کے جو پیر ہیں یا شیخ ہیں یا امام ہیں یا مولوی ہیں، جیسے وہ پیسے کھاتے ہیں، یہ پیسے کھانے والے لوگ بھی نہیں ہیں. یہ پیسے خرچ کرتے ہیں، الٹے دیتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں ہر جگہ پوری دنیا میں. اتنا کہاں سے فنڈز آئے ان کے پاس؟ یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آنن فانن پوری دنیا میں چھائے کیسے؟ یہ تو اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے بہت بڑا کہ یہ سپورٹ کس کی ہے، یہ کس نے مسلمانوں کے اندر لا کر بٹھایا ہے جس کو سب جگہ پر موجودگی دے دی اور جس کو اتنے فنڈ فراہم کر دیے. یہ تو پیور لا کر بٹھائے گئے. خواہ ٹھیک ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں سے ان کے دینی مسائل یا مزاج میں اختلاف ہوتا تھا، لیکن یہ بریلوی کی تحریک جو یہاں سے جو بریلی سے شروع ہوئی تھی، یہ تو دنیا میں کہیں چلی نہیں ہے، پھیلی نہیں. بریلوی بہت ہیں، ہلکے ہلکے کر کے 100-200 سال میں دنیا میں پھیلتے رہتے ہیں، اور پھیلے اب بھی پھیلے. یہ آنن فانن کھڑے ہوئے پوری دنیا کے اندر پریزنس کے ساتھ میں بھی پیسے کھانے والے لوگ نہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں ہر جگہ. تو یہ تو باقاعدہ پلیس کیے گئے اس مسلمانوں کے اندر، ایک مسلمانوں کے اندر انہیں پلیس کر دیا گیا، لائے گئے ہیں کہ ایک ان کو یہاں پر پلیس کر دیا گیا، اور جن جو اپنے اثرات بڑھا رہے ہیں، تعداد بڑھا رہے ہیں. تو یہاں پر تو یہ ہے کہ اصل میں فکری اسلام بھی سب جگہ سے، یا تو ایک حد یہ، ایک لمٹ یہ، اور ایک لمٹ وہ ہے جو سلفیت والی ہے، وہ دوسری آخری حد ہے، وہ دوسری انتہا ہے. اس میں تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے کے اندر پراپر اسلامی جو ہے وہ نئے سرے سے، عوام تو لوگوں کے انڈر میں ہوتے ہیں جو چلتے ہیں، اور جو لیڈر کہلاتے ہیں یا مذہبی لیڈر کہلاتے ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں قبضے کرنے کے یا لڑنے کے. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب پھر کوئی ایک بڑی تحریک اٹھے، بہت بڑی تحریک، اور اللہ کے منصوبے میں بڑی تحریک ہے موجود. وہ بڑی تحریک جو ہے ایک پورا ملک جو ہے وہ دین کے اندر آنے جا رہا ہے، وہ پورا ملک جو ہے وہ باقی دنیا کے لیے ایک تحریک بن کر اٹھنے جا رہا ہے. بس یہ اس خلا کو پر کر سکتا ہے اسلام. اب نہیں کرے گا تو اب سے 10 سال بعد نہیں کرے گا تو اب سے پھر اس کے اور 40 سال بعد، 50 سال بعد کرے گا. لیکن باقی دنیا کو پھر لیڈ کرنے کے لیے چھوٹی موٹی تحریک نہیں چلے گی. ایک اتنا بڑا ملک جس کی اہمیت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، چین کی طرح تو نہیں، لیکن اس سے پیچھے سے یہ بھی آ رہے ہیں، طاقت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اثرات بڑھ رہے ہیں، سیاسی اثرات بڑھ رہے ہیں. اس سارے سینیریو میں آپ کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. یہ ہے نا کہ یہ تو ایک بہت بڑی اتھل پتھل ہے زبردست، جو یہاں پر چینجز، بڑے چینجز پوری دنیا میں جو ہونے جا رہے ہیں، اور وہ بڑے چینجز یہاں اس ہندوستان میں بھی ہونے جا رہے ہیں. اس میں مختلف پلان جو کیا کیا ہیں، آپ کے کانوں میں بہت سی باتیں اس میں سے پڑ چکی ہیں. اب جو وقت آ رہا ہے، آگے جو کچھ آ رہا ہے، اس وقت کے اندر بات خالی اتنی سی نہیں ہے کہ دین یہ کہتا ہے کہ ہم ذرا دین کو، میں نے جمعے میں کہا تھا کہ اخلاص لائیے، دین کو پہلے نمبر پر رکھیے، باقی چیزوں کو رکھیے جو آپ کی ضرورت کی ہے، لیکن ترجیحات اور پرائرٹی میں پیچھے لے جائیے. بات خالی اتنی سی نہیں ہے. یہ تو میں نے جمعے میں عام لوگوں سے کہا تھا. آپ لوگوں سے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ خالی اتنی سی نہیں ہے. اس کے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ کام کرنا ہے، خالی اتنی اس درجے کی بات نہیں، ورنہ یہ موقع سلپ ہو جائے گا، 40 سال اور آگے جائے گا. کچھ کرنا ہے اس کے لیے، اور نہیں کیا تو پھر اس کی سزا بھی بہت سخت ملے گی. وہ تو اس کو تو اللہ کے منصوبے میں تو جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا ہی. جو وقت بہت کم ہے اور اس وقت کے اندر بہت کچھ کرنا ہے. یہاں پر 2 ریولوشنز جو ہیں ان کی تیاری چل رہی ہے. ایک ریولوشن، ایک کاؤنٹر ریولوشن. ان کے حساب سے ایک وہ ریولوشن وہ لا رہے ہیں جس کے اندر ڈیموکریسی ختم ہونے کے بعد یہاں کا جو مذہب ہوگا یا وہ ہوگا ہندوتو.
ہندوستان اور پاکستان الگ ہوئے، یہ بہت بڑی طاقت تھی. بنگلہ دیش بھی بات کو ٹوٹا تو یہ تو پورا ایک تھا. یہ تو دنیا کا بہت بڑی آبادی تھی اور بہت بڑی طاقت تھی اور بہت بڑا ٹیلنٹ تھا یہ، جس کو توڑ کر گئے. یہ مذہب کی بنیاد پر ٹوٹا. دنیا میں دوسرے اور حصے مذہب کی بنیاد پر نہیں ٹوٹے، وہ تو ٹکڑے. یہ مذہب کی بنیاد پر، ان کے اندر نفرت مذہب کی بنیاد کے اوپر موجود ہے، چاہے جس نے پیدا کی چاہے جیسے ہے. یہ مذہب کی بنیاد کے اوپر نفرت جس دن جب ختم ہوگی تو پھر ان کی چاہے وہ ملک دوبارہ ایک ہو جائے، چاہے ان کی ویسے ہی کنفیڈریشن بن جائے گی تو پھر دنیا کے اندر خلا کو پورا کرنے والا تو صرف یہ ملک ہوگا. لیڈرشپ یہ لیں گے، اور صرف سیاسی لیڈرشپ نہیں لیں گے، یہ مذہبی لیڈرشپ بھی لیں گے. لیکن پھر مذہب نہیں بچے گا، دین آئے گا نکل کر، اور دین کو سمجھیں گے. دین کو سمجھ وہی سکتے ہیں کہ جو نئے سرے سے اس کے اندر ایک ساتھ بلک کے اندر داخل ہوں اور کہیں کہ یہ نظام جو غلط چل رہا تھا، ہم تو ڈائریکٹ اللہ کے کلام ہم ڈائریکٹ سمجھنا چاہتے ہیں، ہم ان لوگوں سے نہیں سمجھنا چاہتے. ان کو تو شروع سے انداز یہی ہے. بعض بڑے بڑے کچھ موقع آئے جو ہاتھوں سے سلپ ہو گئے، اس میں یہ تھا کہ یہ سوال رکھا گیا میرے سامنے، جہاں پر ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ہم تو بہت بڑی تعداد کو لے کر آ سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوال بھی ساتھ میں رکھا، ہماری پوزیشن کیا ہوگی، ہم کیا ان مولویوں کے انڈر میں ہوں گے؟ کیونکہ آپ دین کو آپ ڈائریکٹ سمجھیے، قرآن سے سمجھیے گا، آپ کسی کے انڈر میں نہیں ہوں گے. تو اصل میں یہاں کا جو انقلاب آئے گا وہ تو اسی شکل میں آئے گا کہ آپ کسی کے انڈر کہ وہ بس بات یہ ہے کہ ایک ریولوشن اور کاؤنٹر ریولوشن دونوں ساتھ چل رہے ہیں. ریولوشن پہلے کامیاب ہوتا ہے یا کاؤنٹر ریولوشن پہلے کامیاب ہوتا ہے؟ یہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں. اس موقع پر آپ کی ذمہ داری بہت سخت ہے. کاؤنٹر ریولوشن اگر کامیاب ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے تو سسک کر مرنا اور عذاب ہے. یہ جتنی چیزوں میں لگے ہوئے یہ کچھ بھی نہیں بچیں گی. نہ آپ کے کاروبار بچیں گے، نہ آپ کے گھر بچیں گے، چھین لیے جائیں گے. تم رہو 25 گز کے اندر غلام ہو. اتنے بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہے. نہ نوکریاں بچیں گی، نہ جس چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں یہ بچیں گی نہیں. اور یہ بہت قریب میں ہے اور جو ہونے جا رہا ہے. ابھی الیکشنز آپ کے پاس کئی اسٹیٹ کے ہیں سامنے، ان کے ریزلٹ آ جائیں دیکھ لیجئے گا. ضروری نہیں کہ اس وقت جو مرکز میں سینٹر میں پارٹی ہے وہی جیت جائے، ضروری نہیں. آپ ہر جگہ پرسنٹیج آف ووٹ دیکھ لیجئے گا، ان کی پرسنٹیج آف ووٹ پہلے کتنی تھی اور اب کتنی ہو گئی. یہ پروسیس بات کو ایکسیلریٹ ہو جاتا ہے، اسی رفتار سے نہیں رہتا. اس میں بڑی تیزی آ جاتی ہے، ایک دم سے بہت فاسٹ ہو جاتا ہے بات کو. یہ پروسیس ایکسیلریٹ ہو جائے گا اور فاسٹ ہو جائے گا، اور جس وقت یہ تعداد 60% پہ پہنچے گی اس وقت کے لیے یہ پلان و منصوبہ تیار ہے پہلے سے کہ اس وقت یہ اعلان کیا جائے گا کہ اب ہندوتو یہاں کا ہندوتو یہاں کا مذہب ہے، یہاں کا دھرم ہے بھارت کا. اب یہاں پر ڈیموکریسی نہیں رہے گی، اب یہاں پر پارلیمنٹ کے الیکشن نہیں ہوا کریں گے. یہ ریولوشن ایک اسے آپ ان کے لحاظ سے وہ ریولوشن ہے، ہم کچھ کرنے جائیں تو وہ کاؤنٹر ریولوشن ہوگا. ہمارے لحاظ سے ایک ریولوشن اور ہے جو یہاں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا اور اللہ نے اس کا انتظام رکھا تھا، لیکن وہ کرنے والوں سے ہوتا ہے. اگر کرنے والے اس ریولوشن کو لائیں گے تو ہمارے نزدیک وہ کاؤنٹر ریولوشن ہے، اینٹی ریولوشن ہے. وہ اپنی آخری حد کے اوپر جا کر رک جائے گا اور یہ انقلاب آ جائے گا جس میں وہی لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے جو اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور پھر وہ پوری دنیا کو لیڈ کریں گے، ساری دنیا کو. وہ ہوگا اصل اسلام جو ساری دنیا میں آئے گا، اور وہ ہوگا جو وہ یہ لیڈرشپ ان کی دونوں طرح کی ہوگی. سیاسی لیڈرشپ بھی پوری دنیا پہ اسلام کی اور مذہبی لیڈرشپ بھی. بہت اہم ایک موقع ہے. یہ اہم موقع پر آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں.